یہ ادا چائے کے کھیت ہیں۔ اگلے روز عائشہ نے اسے اپنی ایک عزیزہ کبرا خانم کا لہلہاتا ہوا کھیت دکھاتے ہوئے بتایا تھا۔ ادا چائے کیا ہوتی ہے؟ اس نے اس پودے کے ترکی نام کا مطلب پوچھا۔ ادا یعنی جزیرہ اور چائے یعنی ٹی۔ او اچھا، ہم بھی ٹی کو چائے ہی کہتے ہیں۔ وہ دھیرے سے ہنستی۔ کبرا خانم ایک معمر خاتون تھیں۔ ان کی فصل تیار تھی مگر ان کے پاس کوئی ہیلپر نہ تھا جو ان کے ساتھ فصل چنتا۔ سو عائشہ کے کہنے پہ حیا نے لکڑیاں کاٹنے کے بجائے کبرا خانم کے ساتھ چائے کے پتے چننے شروع کر دیے۔ چمکتے سورج اور ٹھنڈی ہوا کے امتزاج میں کام کرنا مشقت طلب تھا، مگر وہ اس فطرت کے قریب ماحول میں خوش تھی۔ کبرا خانم سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی رہی تھی، اور جو باتیں وہ عبد الرحمن پاشا کے بارے میں کر جاتی وہ انہیں ذہن میں محفوظ کرتی جاتی۔ اسے ہوٹل گرینڈ کے معاملات میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ وہ اب تنہا کہیں آتی جاتی نہیں تھی، ورنہ کئی دفعہ اس کا جی ہوٹل گرینڈ کا چکر لگانے کو چاہا تھا۔ واپس جانے کا ارادہ اس نے فی الحال ملتوی کر دیا تھا۔ اس کی چھٹی حس کہتی تھی کہ بیوق ادا میں کچھ ہے، کچھ ایسا جو اسے اگر معلوم ہو گیا تو اس کے پاس ایک قیمتی ہتھیار آ جائے گا جو مستقبل میں اس کے کام آ سکتا ہے۔ شام میں وہ تینوں ساحل کنارے پہ چٹائی بچھائے بیٹھی تھیں۔ عائشہ کو آج 2 سیپ ملے تھے، سو وہ انہیں کھول رہی تھی۔ حیا اب بڑے سیپ نہیں چنتی تھی، بلکہ بادام کے سائز کی سیپوں کے خالی خول ریس سے اٹھا لیتی، اور اب انہی کے ڈھیر کو لیے وہ ایک مالا میں پرو رہی تھی۔ ساتھ ہی بہارے اپنے پزل باکس کے سلائڈز کو اوپر نیچے کر رہی تھی۔ حیا، میں اسے کبھی نہیں کھول پاؤں گی۔ اس کا لہجہ مایوس کن تھا۔ حیا نے ننھے خول کو سوئی میں پروتے سر اٹھا کر اس کا اداس چہرہ دیکھا، پھر گردن آگے جھکا کر اس پر لکھی نظم کو پڑھا۔ یہ بہت آسان ہے بہارے، ٹھہرو، میں تمہیں ایک ہنٹ دیتی ہوں۔ اس نے دوبارہ سے وہ نظم پڑھی، پھر سمجھ کر بولی، یہ ایک سفید چھوٹی سی آنکھ ہے جو چاندی کے صندوق میں بند ہوتی ہے، اور وہ صندوق نمکین گہرائی میں رکھا ہوتا ہے۔ بہارے، وہ کون سی گہرائی ہے جو نمکین ہوتی ہے؟ بہارے جو اداس نظروں سے پزل باکس کو دیکھ رہی تھی ایک دم چونکی۔ مرمرا، سمندر، نمکین پانی؟ عائشہ نے مسکرا کر ان کو دیکھتے ہوئے چھرا اپنے سیپ کے ایک طرف رکھا۔ ہاں تو بہارے، وہ کیا چیز ہے جو پانی کے اندر ایک صندوق میں ریت کے ذرے سے بنتی ہے؟ حیا، وہ مٹی کے ذرے سے بنتا ہے، اور اس کا صندوق جب قتل کیا جاتا ہے تو؟ چھرا گھوم کر قتل؟ وہ جوش سے بے ربط جملے بولتی عائشہ کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک چاندی سے چمکتے سیپ میں چھرا چلا رہی تھی۔ سیپ کا خول چٹخا عائشہ نے کتاب کی طرح سے اسے کھولا۔ اندر دم توڑتے جانور پہ ایک سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ موتی؟ پرل؟ پورے 5 حروف؟ بہارے خوشی سے چلائی، اور پھر جلدی جلدی ڈبے کے کوڈ بار کی سلائڈز اوپر نیچے کرنے لگی۔ وہ اب اس پہ پرل لکھ رہی تھی۔ حیا اور عائشہ بے اختیار اپنا کام چھوڑ کر آگے ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ جیسے ہی بہارے آخری حرف ایل سامنے لائی، کلک کی آواز کے ساتھ باکس کے سائڈ سے دروازہ باہر کو کھلا۔ حیا کی توقع کے برعکس وہ باکس اوپر ڈھکن کے بجائے سائڈ کی دراز سے کھلتا تھا۔ دراز میں سیاہ مخملی کپڑا بچھا تھا، اور اس پہ ایک نازک سا نیکلس رکھا تھا۔ نیکلس دراصل پلاٹینم کی زنجیر تھی جس پر ہر 2 کڑیاں چھوڑ کر ننھے ننھے ہیرے لٹک رہے تھے۔ زنجیر کے بالکل وسط میں ہیرے کے بجائے 3 کڑیاں لٹکتی تھیں جن کے آخری سرے پر ایک سفید موتی پرویا ہوا تھا۔ وہ تینوں مبہوت سی اس بیش قیمت جگمگاتے ہوئے نیکلس کو دیکھ رہی تھیں۔ بہارے، یہ تو وہی موتی ہے جو تمہاری سیپ سے نکلا تھا اور جو تم نے عبد الرحمن کو دے دیا تھا۔ عائشہ شجدر سی اس موتی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، یہ تو وہی ہے۔ یہ عبد الرحمن نے اب مجھے گفٹ کر دیا، اور وہ بھی اتنے خوبصورت انداز میں۔ حیا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اسے اس تحفے کو دینے کے انداز نے بہت متاثر کیا تھا۔ بہارے نے اپنی ننھی انگلیوں سے نیکلس اٹھایا اور گردن سے لگایا، پھر چہرہ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ بہت پیارا۔ عبد الرحمن نے مجھے کتنا پیارا گفٹ دیا ہے۔ اللہ اللہ، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ اپنے پرس سے آئینہ نکال کر اب ہر زاویے سے اس کو اپنی گردن سے لگا لگا کر دیکھ رہی تھی۔ تم عبد الرحمن کو ضرور تھینک یو کرنا۔ اللہ اللہ، بہارے کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ حیا، میں تم سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوں، ہے نا؟ ہاں، تم مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔
وہ مسکرا کر اسے تسلی دیتی سیپ کے خول اٹھانے لگی۔ ابھی اسے پوری مالا بنانی تھی۔ حیا، تم میری تصویر کھینچو، میں اسے سر پہ کراؤن کی طرح پہنتی ہوں کیونکہ میں پرنسس ہوں۔ وہ نیکلس اپنے سر پہ تاج کی طرح پہنے اٹھ کر ساحل پہ جا کھڑی ہوئی۔ اس نے وہ تحفہ 2-2.5 ماہ بعد کھولا تھا، سو آج اس کا دن تھا۔ دھیان سے بہارے، ہوا تیز ہے۔ سمندر کی طرف پش کیے کھڑی بہارے نے عائشہ کی بات نہیں سنی تھی۔ حیا نے موبائل نکال کر کیمرہ آن کیا، پھر موبائل چہرے کے سامنے لا کر بہارے کو فوکس کیا۔ پرنسس، اب تم ذرا مسکراؤ۔ بہارے بڑے معصوم انداز میں مسکرا دی۔ اسے بے اختیار بیوق ادا کے بازار میں سڑک کے وسط میں کھڑی بہارے یاد آ گئی، جس کے گرد سیاحوں کا جھمگٹا لگا تھا۔ ریڈ کارپیٹ شو پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ اسی لمحے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور ساتھ پانی بھی۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کسی کی سمجھ میں بھی کچھ آتا، بہارے کے سر سے نیکلس اڑتا ہوا پانی میں جا گرا۔ وہ بوکھلا کر پلٹی اور پھر اس کی چیخیں ہر سو بلند ہوئیں۔ حیا تیزی سے اٹھی، گود میں رکھی لڑی گر گئی، سیپوں کے خول بکھر گئے۔ وہ بھاگ کر پانی میں آئی۔ بہارے چیختی ہوئی پانی میں ہاتھ مارتی اپنا نیکلس تلاش کر رہی تھی۔ جو لہر اس کا نیکلس چھین کر لے گئی تھی وہ واپس جا رہی تھی۔ حیا ننگے پیر بھاگتی ہوئی لہر کے پیچھے گئی، مگر پانی جیت گیا، لہر پلٹ گئی، ہار پانی میں گم ہو گیا۔ بہارے زور زور سے روتے ہوئے چیخ رہی تھی، میرا نیکلس، حیا میرا نیکلس۔ عائشہ پیچھے سے اسے بازو میں لیے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کسی بے آب مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے خود کو چھڑا رہی تھی۔ حیا آگے مت جاؤ، پانی گہرا ہے، وہ گم چکا ہے۔ عائشہ اسے آواز دے رہی تھی، مگر وہ سب کچھ بھلائے بیوق ادا کی شہزادی کا تاج ڈھونڈ رہی تھی۔ ساحل کی گیلی ریت، پانی، سمندر۔ وہ پانی میں ہاتھ مارتی پوری طرح بھیگ چکی تھی، مگر نیکلس کہیں نہیں تھا۔ اس نے تھک کر اپنے عقب میں دیکھا، جہاں عائشہ بمشکل آنسو روکے تڑپتی بلکتی بہارے کو پکڑے کھڑی تھی۔ عائشہ میرا نیکلس، عائشہ مجھے میرا نیکلس واپس لا دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی عائشہ کے بازو خود سے ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی۔ نیکلس وہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے نمکین گہرائی واپس اپنے اندر لے گئی تھی۔ بہارے کی زندگی کا پہلا اور واحد موتی اس سے کھو گیا تھا۔ بہارے، میں نے بہت ڈھونڈا مگر دیکھو، جو اللہ کی مرضی۔ وہ واپس آئی اور اپنے گیلے ہاتھوں میں بہارے کے ہاتھ تھام کر کہا۔ بہارے کچھ نہیں سن رہی تھی۔ وہ گردن ادھر ادھر مارتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے نیکلس واپس لا دو، کوئی مجھے میرا نیکلس واپس لا دو۔ وہ انگریزی اور پھر ترک میں ایک ہی بات دہراتی بلک بلک کر روتی جا رہی تھی۔ حیا کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا پڑ گیا۔ اسے لگا وہ خود بھی ابھی رو دے گی۔ وہ بمشکل لب پھینچ کر ضبط کیے ہوئے تھی۔ پا کر کھو دینے کا دکھ وہ پہچانتی تھی۔ جب اس کا جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا، جب استقلال اسٹریٹ کی اس شاپ میں ڈی جے سر پکڑ کر گر گئی تھی۔ پا کر کھو دینے سے بڑا کرب کوئی نہیں ہوتا۔ اس شام وہ دونوں بمشکل بہارے کو سنبھالتی گھر واپس لائیں تھیں اور اب لیونگ روم میں بڑے صوفے پہ بیٹھی تھیں، یوں کہ بہارے درمیان میں تھی اور اسے حیا نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی اور کھڑکیوں کے پار اندھیرا اتر آیا تھا۔ آتش دان میں مصنوعی لکڑیاں بھڑک رہی تھیں۔ بہارے اسی طرح روئی جا رہی تھی۔ اس کے پاس آنسوؤں کا مرمرا تھا جو ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ بہارے، میں تمہیں اور نیکلس لا دوں گی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے روئی جا رہی تھی۔ بالکل اس جیسا لا دوں گی، پرومس۔ مگر وہ عبد الرحمن کا گفٹ تو نہیں ہوگا نا؟ عبد الرحمن تمہیں خود ویسا ہی نیکلس گفٹ کرے گا، میں اس سے کہوں گی، مگر اس میں میرا موتی نہیں ہوگا۔ عائشہ، ممی۔ وہ روتے روتے اپنی ماں کو یاد کرتی تو کبھی عائشہ کو پکارتی۔ عائشہ سر گھٹنوں پہ رکھے مغموم سی بیٹھی تھی۔ تمہارا جب دوبارہ موتی نکلے گا تو میں اسے نیکلس میں پرو دوں گی۔ مگر بہارے اس کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ اس کے لیے اس نیکلس کا متبادل کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر شے کا متبادل نہیں ہوا کرتا۔ بہارے، اب بس کرو۔ جب وہ سر پٹک پٹک کر مزید بلند آواز میں رونے لگی تو عائشہ نے برہمی سے ڈانٹا، وہ کب سے تمہیں منا رہی ہے اور تمہوں کے بدتمیزی کیے جا رہی ہو؟ جواباً بہارے نے غصے اور پانی سے بھری آنکھوں سے عائشہ کو دیکھا۔ تم مین ہو عائشہ، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ عبد الرحمن مجھے گفٹ دے؟ ہاں؟ عائشہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں ایسی ہوں؟ تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں ہاں، تم مین ہو۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں سے عائشہ کے گھٹنے پہ مکے مارنے لگی۔
حیا نے پیچھے سے اسے بازو میں لیتے ہوئے ہٹایا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ عائشہ روحانسی ہو گئی۔ تم تم لڑ رہی تھی عبد الرحمن سے، وہ اسی لیے انڈیا چلا گیا ہے کیونکہ تم اس سے لڑ رہی تھیں۔ تم نے اسے تھپڑ بھی مارا تھا اور تم نے اسے کہا تھا کہ وہ بہار گل سے بے تکلف نہ ہوا کرے۔ وہ تمہاری وجہ سے یہاں سے گیا ہے، میں نے خود دیکھا تھا سوراخ سے۔ عائشہ کا چہرہ ایک دم سرخ پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں جیسے بہت سے زخم ابھرے۔ سنو بہارے، وہ آگے بڑھی اور ایک دم بے حد جارحانہ انداز میں بہارے کے کندھے دبوچ کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ عبد الرحمن ہمارا نہیں ہے اور وہ جلجہ بدیر ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تم گندی ہو، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اب میری بات غور سے سنو۔ اس نے غصے سے بہارے کو جھٹکا دیا۔ عبد الرحمن مر گیا ہے ہمارے لیے۔ ایک جھٹکے سے اس نے بہارے کے کندھے چھوڑے اور تیزی سے سیڑھیاں پلنگتی اوپر چلی گئی۔ بہارے کے آنسو ایک دم سے رک گئے، وہ بالکل ساخت و جامد ہو چکی تھی۔ لب آپس میں پیوست کیے وہ گویا سانس روکے بیٹھی تھی۔ بہارے، اس نے تعصب سے اسے پکارا۔ وہ ایک دم اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ ان کے مشترکہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا اور بہارے بیڈ پہ لیٹی نظر آ رہی تھی۔ ابھی اسے چھیڑنا مناسب نہیں تھا، سو وہ عائشہ کی تلاش میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ عائشہ چھت پہ تھی، وہ ٹیرس کی ریلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے پیچھے کھلا سیاہ آسمان تھا اور نیچے جدیسی کے اونچے پوس کی مدھم بتیاں۔ اندھیرے میں بھی وہ اس کے سیاہ اسکارف میں چمکتے چہرے پہ لڑکتے آنسو دیکھ سکتی تھی۔ اسے بے اختیار ڈی جے یاد آئی جب وہ ان سے ناراض ہو کر اسٹڈی میں چلی گئی تھی۔ عائشہ، وہ دکھی دل سے کہتی اس کے ساتھ آ بیٹھی اور ہولے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ عائشہ نے ہاتھ نہیں چھڑایا، وہ بس اپنے گھٹنوں کو دیکھتی بے آواز روئی جا رہی تھی۔ عائشہ، یوں مت رو، وہ بچی ہے۔ اس نے یوں ہی کہہ دی وہ بات۔ مجھے پتا ہے تم کسی سے نہیں لڑ سکتی۔ بہارے ٹھیک کہہ رہی تھی، میں واقعی عبد الرحمن سے لڑی تھی، مگر صرف اس وقت جب میں بہت پریشان تھی۔ لیکن وہ میری وجہ سے واپس نہیں گیا، وہ ہماری وجہ سے کچھ نہیں کرتا، وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ لیکن میں کیا کرتی، مجھ سے آنے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ کیا ہوا آنے کو؟ عائشہ نے بھیگی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا تمہیں عبد الرحمن نے بتایا ہے کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے؟ نہیں۔ وہ بری طرح سے چونکی۔ میں اور بہارے اپنے والدین کے ساتھ اناتولیا کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ 1 سال پہلے ہمارے والدین کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اور ہماری سب سے قریبی عزیزہ یعنی ہماری آنے ہمیں ادھر لے آئیں۔ یہ گھر آنے کا اپنا نہیں تھا، یہ گھر آنے کے والد کی ملکیت تھا۔ بعد میں یہ نسل در نسل چلتا میرے باپ اور پھر مجھ تک آیا۔ آنے کے دونوں بیٹوں نے اس سے اپنا حصہ نہیں لیا، سو آنے نے قانونی کارروائی کے بعد اسے میرے نام کر دیا۔ جب ہم یہاں آئے تھے تب صرف یہاں آنے اور عبد الرحمن رہتے تھے، مگر مجھے یاد تھا کہ آنے کا ایک اور بیٹا بھی تھا۔ تب آنے نے بہت دکھ سے بتایا کہ ان کا دوسرا بیٹا ہمارے آنے سے چند ماہ قبل گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کیوں؟ کیسے؟ عبد الرحمن لا علم تھا، مگر آج سے 3 ماہ قبل مجھے کسی نے بتایا کہ وہ عبد الرحمن کے آفس میں جاتے دیکھا گیا ہے، اور یہ کہ وہاں سے کسی جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ تب میں عبد الرحمن سے بہت لڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی کدھر ہے، مگر اس نے ہم سب سے جھوٹ بولا۔ آنے کو تو ابھی تک نہیں معلوم کہ عبد الرحمن اس کے بارے میں جانتا ہے، مگر اس کا بھائی کہاں گیا؟ یہی تو میں نے عبد الرحمن سے پوچھا تھا، مگر وہ کسی بات کا ٹھیک جواب دے تب نا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو نہیں نکالا، وہ خود سب کچھ چھوڑ کر گیا ہے۔ پہلے تو ان دونوں کی بہت دوستی تھی، عبد الرحمن پانی کی طرح اس پہ پیسہ بہایا کرتا تھا، پھر ایک دم سے وہ کیوں سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آنے اس کو بہت یاد کرتی ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے ان کے لیے کچھ کروں۔ تم نے دیکھا ہوا ہے ان کے دوسرے بیٹے کو؟ جب میں 11 سال کی تھی تب آخری بار اسے اپنے سامنے دیکھا تھا، پتہ نہیں وہ اب کہاں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ استنبول میں ہی ہے، مگر ہوٹل گرینڈ میں عمومی تاثر یہی ہے کہ وہ یونان چلا گیا اور وہاں پہ ہوٹل گرینڈ کی چین میں کام کر رہا ہے، مگر یقین مانو یونان میں ہمارے ہوٹل کی کوئی شاخ نہیں ہے۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، مگر اس کی آواز آنسوؤں سے بوجھل تھی۔ عائشہ، تم اور بہارے عبد الرحمن کی اتنی تعریفیں کرتے ہو، میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا، مگر آج مجھے یہ کہنے دو کہ وہ استنبول میں خاصا بدنام ہے، لوگ اسے اچھا آدمی نہیں سمجھتے۔ میرا دل ان باتوں کو نہیں مانتا، لوگ مجھے بھی آ کر یہ باتیں کہہ دیتے ہیں،
مگر میں جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھا ہے. میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ واقعی بہت اچھا ہے. بس اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. اس نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا ہے. وہ عائشہ کی بات نہیں سن رہی تھی. اس کا دماغ اسی ایک نقطے پہ مرکوز ہو گیا تھا. عبد الرحمن پاشا کا ایک گمشدہ بھائی. کوئی بھی شخص یوں ہی اتنا بڑا بزنس چھوڑ کر نہیں جاتا. کوئی تو بات تھی. بالآخر اسے عبد الرحمن کی ایک کمزوری مل گئی تھی. اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے. حیا، حیا. صبح وہ عائشہ کے زور زور سے چلانے پہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی. کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے عائشہ کو دیکھا جس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں. بہارے گھر پہ نہیں ہے. وہ کہیں بھی نہیں ہے. ساری میری غلطی ہے. میں نے کل اسے ڈانٹا تھا. عائشہ بس رو دینے کو تھی. وہ ایک جھٹکے سے بستر سے نکلی تھی. باہر کھڑے گارڈ نے بتایا کہ اس نے بہارے کو باہر جاتے نہیں دیکھا. وہ پچھلے دروازے سے نکلی ہوگی. اس گھر میں ایک پچھلا دروازہ بھی ہے. عبد الرحمن کی عنایات. وہ ہر شے میں بیک ڈور رکھتا ہے. عائشہ تلخی سے بڑبڑاتی اس کے ساتھ باہر نکلی. عائشہ، مجھے پتا ہے وہ کدھر ہوگی. اسے یقین تھا کہ وہ سمندر پہ گئی ہوگی. جب وہ اس ویران ساحل پہ پہنچی تو وہ انہیں دور سے ہی نظر آ گئی تھی. وہ وہیں اس پتھر پہ بیٹھی تھی جہاں وہ تینوں کل چٹائی ڈالے بیٹھی تھیں. اس کے گھنگریالے بال ہوا سے اڑ رہے تھے اور وہ خالی خالی نگاہوں سے سامنے سمندر کو دیکھ رہی تھی. اس کے ایک ہاتھ میں سیپ اور دوسرے میں چھرا تھا. بہارے. عائشہ بامشکل آنسو روکتی بھاگتی ہوئی بہارے کے گلے لگ گئی. تم ایسے کیوں آ گئیں؟ میں اتنی پریشان ہو گئی تھی. بہارے نے ویران سی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑی سیپ عائشہ کے سامنے کی. عائشہ، میرا سیپ پھر خالی نکلا. اس نے بہت دکھ سے سیپ کھول کر دکھائی. تم میرے سارے موتی لے لینا. میں انہیں اب بازار میں نہیں بیچوں گی. تم حیا کے تینوں موتی بھی لے لینا جو اس کے کزن نے دیے تھے. مگر اب تم روگی نہیں. نہیں عائشہ. بہارے نے نفی میں سر ہلایا. میرا موتی کھو گیا ہے. وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا. حیا بہارے کے سامنے دوتانو ہو کر بیٹھی اور اس کے گیلے ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی. چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں. رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں. انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے. اور آج تم نے ایک کھوئے ہوئے موتی سے ہار مان لی. بہارے نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا. وہ جیسے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی. اپنے دکھ میں دوسرے کا دل نہیں دکھاتے بہارے. میں تمہیں بالکل ویسا ہی نیکلس لا دوں گی. پرومس. اور پھر شام میں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس نے عائشہ سے کہا کہ جب عبد الرحمن کا فون آئے وہ اسے بتائے. سو جب اس کا فون آیا تو عائشہ نے کارڈلیس اسے تھما دیا اور خود دوسرے کمرے میں چلی گئی. السلام علیکم. وہ بہت دھیمی آواز میں بولی تھی. وعلیکم السلام. خیریت؟ وہ جیسے بہت حیران ہوا تھا. جی، وہ مجھے کچھ کام تھا. اسے یاد تھا کہ آخری دفعہ جب اس نے عبد الرحمن کو کام کہا تھا تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا تھا. مگر اب وہ اسے ایک اور موقع دے رہی تھی. کہیے. آپ کو ہم سے بات کرنے کا خیال صرف کام کے وقت ہی آتا ہے. مگر کہیے. دل تو اس کا چاہا کہ فون دیوار پہ دے مارے مگر برداشت کر گئی اور ساری بات کہہ سنائی. آخر میں بولی. آپ مجھے اس شاپ کا نام بتا سکتے ہیں جہاں سے آپ نے وہ نیکلس لیا تھا؟ وہ میرا گفٹ تھا، سو مجھے ہی دوبارہ لینا چاہیے. لیکن چونکہ میں ابھی ملک سے باہر ہوں تو میرا بندہ اس شاپ کے واؤچرز آپ کو دے جائے گا. آپ جواہر کی اس شاپ سے وہ نیکلس خرید کر بہارے کو دے دیجیے گا. السلام علیکم. بے لچک اور خشک انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا تھا. حیا نے ایک متنفر نگاہ کارڈلیس پہ ڈالی اور تہیہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی اس شخص سے دوبارہ بات کرنے کی زحمت نہیں کرے گی. لیکن اس کا خیال بہت جلد غلط ثابت ہونے والا تھا. ہوٹل گرینڈ کا ملازم اگلی صبح واؤچر لے کر آیا مگر تب جب وہ تینوں استنبول جانے کی تیاری کر رہی تھیں. عائشہ کو بینک میں کوئی کام تھا سو وہ اور بہارے اس کے ہمراہ چل رہی تھیں. حیا نے واؤچرز لے کر کمرے میں رکھے مگر فیری کے لیے روانہ ہوتے وقت وہ انہیں اٹھانا بھول گئی. سو استنبول آ کر وہ جواہر نہیں گئی یہ سوچ کر کہ نیکلس پھر کبھی خرید لے گی. کیونکہ اس میں پرونا تو بہارے کا موتی ہی تھا جو جانے کب نکلے. مگر سبانجی کے ڈوم میں جا کر وہ اپنا پزل باکس ضرور اٹھا لائی تھی. وہ صبح کی کلاسز کا ٹائم تھا اور ڈوم خالی پڑا تھا. سو نہ وہ کسی سے خود ملی اور نہ ہی کسی سے اس کا سامنا ہوا. پزل باکس
اور چند ضروری چیزیں لے کر جب وہ باہر آئی تو عائشہ کے کاموں میں اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ استقلال اسٹریٹ جا سکتی۔ وہ دوپہر تک ہی واپس آ گئے۔ اپنا پزل باکس اس نے احتیاط سے الماری میں کپڑوں کے نیچے رکھا۔ اب اس نے جلد از جلد اسے کھولنا تھا۔ رات کو وہ عائشہ اور بہارے کے سونے کے بعد پزل باکس نکال کر دبے قدموں میں چلتی باہر آئی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ کاؤنٹر سے چیک لگا کر کھڑے اس نے کوٹ بار کی سلائڈز اوپر نیچے کرنا شروع کی۔ پہلے اس نے عائشہ لکھا مگر باکس جامد رہا۔ اسے یہی توقع تھی۔ یقیناً باکس لیتے ہی خریدار نے پاسورڈ بدل دیا ہوگا۔ پھر اس نے ینجن لکھا جو آگ کو ترکی میں کہتے ہیں۔ باکس چونکا تو رہا۔ اسے یہی امید تھی۔ اب اسے وہ کرنا تھا جس کی طرف ہیراکلیٹس کا کال اشارہ کر رہا تھا۔ آگ، اصلی والی آگ۔ اس نے ماچس اٹھائی اور تیلی سلگا کر باکس کے قریب لائی، مگر آنچ لکڑی کو سیاہ کرنے لگی اور شعلہ تیلی کو کھا کر اس کی انگلی تک پہنچنے لگا تو اس نے جھنجھلا کر تیلی پھینکی۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتی رہی، پھر باکس لیے باہر آئی۔ لیونگ روم کا آتش دان سرد پڑا تھا۔ اس نے نوب گھما کر آگ لگائی تو مصنوعی لکڑیوں والا ہیٹر جل اٹھا۔ وہ باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے اس جگہ کے قریب لائی جہاں صرف دہکتے انگارے تھے، شعلے نہ تھے۔ ہیٹر کی تپش اس کی انگلیوں کو چھونے لگی۔ وہ ضبط کر کے باکس پکڑے بیٹھی رہی۔ بار بار نگاہوں کے سامنے وہ تکلیف دہ رات ابھرتی، الاؤ، کھولتا مایا، دہکتی سلاخیں۔ اس نے سر جھٹک کر توجہ پزل باکس کی طرف مرکوز کی۔ اس نے اسے ذرا ترچھا پکڑ رکھا تھا، یوں کہ اس کی دو اطراف انگاروں کے سامنے تھیں۔ جو طرف ذرا زیادہ سامنے تھی اس پہ حروف ابھرنے شروع ہو گئے تھے۔ حروف، بلکہ الفاظ، بلکہ فکرے۔ اس نے حیرت سے باکس کی اس سائڈ کو دیکھا جس کا رنگ تپش کے ساتھ سیاہ ہو رہا تھا اور اوپر سنہری سے الفاظ ابھر رہے تھے۔ وہ شاید لاشعوری طور پر کسی 6 حرفی لفظ کی توقع کر رہی تھی، مگر یہاں تو حیا نے باکس آنکھ سے ہٹا کر دیکھا۔ اس پہ لکھے 2 فکرے واضح تھے۔ وہ کوئی نظمیہ شعر تھا۔ وہ ابھی ان الفاظ پہ ٹھیک سے الجھ بھی نہ سکی کہ اس کی نگاہ اس سیاہ ہوتی طرف سے متصل طرف پہ پڑی جو ذرا سی تپش اس جگہ کو ملی تھی۔ اس نے وہاں چند ادھورے حروف ظاہر کیے تھے۔ حیا نے وہ طرف آگ کے سامنے کی۔ ادھورے الفاظ مکمل ہو کر ایک شیل میں ڈھل گئے۔ کسی احساس کے تحت اس نے تیسری متصل دیوار کو آنچ دکھائی۔ باکس کی تیسری طرف بھی کسی جادوئی اثر کی طرح سیاہ پڑنے لگی اور اوپر جیسے کوئی اندیکھا قلم سنہری روشنائی سے لکھنے لگا۔ اب کوڈ بار سے متصل 2 دیواریں اور تیسری جو کوڈ بار کے بالکل متوازی تھی حروف سے بھری جا چکی تھیں۔ باقی اوپر ڈھکن کی سطح جہاں ہیراکلیٹس کا کال لکھا تھا رہ گئی تھی، یا پھر نچلی طرف۔ اس نے دونوں کو آنچ دکھائی مگر کچھ نہ ہوا۔ اب صرف کوڈ بار والی طرف بچی تھی۔ حیا نے احتیاط سے اس کو انگاروں کے قریب کیا۔ جیسے جیسے تپش لکڑی کو چھوتی گئی کوڈ بار کے 6 چوکٹوں کے اوپر ایک شعر ابھرتا گیا۔ پزل باکس کا آخری شعر۔ 8 مصروں کی نظم مکمل ہو گئی تھی۔ اب یہ نظم کس طرف اشارہ کر رہی تھی یہ اس کو ابھی سوچنا تھا۔ پہلی بار اسے بری طرح سے متسم کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ بہاریں پھول چننے کے لیے گئی ہوئی تھی اور اب نیچے درختوں میں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ نیکلس کا غم اب تک اسے بھول بھال چکا تھا۔ وہ عائشہ کے ساتھ ایک درخت تلے چٹائی پہ بیٹھی اس کی ہدایات کے مطابق ہاتھ میں پکڑے لکڑی کے ٹکڑے کو تراش رہی تھی۔ سپہر کی نرم سی دھوپ سرخ صنوبر کے درختوں سے چھن چھن کر ان پر گر رہی تھی۔ ایک پزل باکس بنانے کے لیے 507 لکڑی کے چھوٹے بڑے ٹکڑے درکار ہوتے تھے۔ خاصا محنت طلب کام تھا۔ عائشہ نے اناتولیا کے ایک گاؤں میں کسی معمر چینی کاریگر سے یہ فن سیکھا تھا۔ تمہیں واؤچرز منگوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ عبد الرحمن کو تو قیمتی تحائف دینے کی عادت ہے۔ یوں ہی بہارے کی عادتیں بگڑتی جائیں گی۔ اس کی بات پہ حیا نے سر اٹھایا۔ اس نے ڈھیلی چوٹی باندھ کر آگے کو ڈال رکھی تھی اور چند لٹیں چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ میں تو اپنی طرف سے دینا چاہتی تھی مگر اس نے میری بات پوری سنی ہی نہیں۔ اب لے ہی آیا ہے تو واپس کیا کرنا۔ وہ سر جھکا کر رندہ لکڑی کے ٹکڑے پہ آگے پیچھے رگڑنے لگی۔ لکڑی کے باریک رول شدہ چپ سے نیچے گر رہے تھے۔ اور ہاں، بہارے نے تمہارے لیے کچھ خریدا تھا۔ اسے لگا اس نے تم سے اس دن بہت بدتمیزی کر دی تھی۔ اچھا، کیا خریدا ہے؟ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگی۔ ایک ریشمی اسکارف ہے، مگر میں تو سر پہ اسکارف نہیں لیتی۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، پھر پچھتائی۔ کسی کے تحفے کے لیے ایسے تو نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں،
تم گردن میں لے لینا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ مسکرا کر دوبارہ رندہ لکڑی پہ رگڑنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے عائشے، جب میں چھوٹی تھی نا، 10-11 سال کی، تب مجھے اسکارف پہننے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابا اور تایا فرقان دونوں مجھے اکثر سر ڈھانپنے کو کہا کرتے تھے، انہیں ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ میری اماں بھی چاہتی تھیں کہ میں سر ڈھکا کروں تاکہ میرے چہرے پہ نور آ جائے اور میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاؤں۔ انہوں نے مجھے قرآن حفظ کرنے کے لیے ایک اسلامک اسکول میں بھی داخل کروایا تھا، مگر میں وہاں سے تیسرے روز ہی بھاگ آئی۔ تب میرا اسکارف پہننے کو بہت دل چاہتا تھا، تو کیوں نہیں لیا؟ جواباً حیا نے دھیرے سے جھانے اچکائے۔ مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی کہ میرا فیس کٹ ایسا ہے کہ میں اسکارف میں اچھی نہیں لگوں گی۔ وہ کہہ کر سر جھکائے کام کرنے لگی۔ عائشہ اسی طرح ہاتھ روکے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کس کو؟ ہاں؟ اس نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا۔ تم کس کو اسکارف میں اچھی نہیں لگو گی؟ لوگوں کو؟ اور کیمرے کو؟ تصویروں میں؟ اور خود کو؟ اور اللہ تعالیٰ کو؟ عائشہ دھیرے سے مسکرائی۔ اس کی سبز آنکھیں نرم دھوپ میں سنہری لگ رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے تم اللہ تعالیٰ کو اسکارف میں بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ ایک دم بالکل سن ہوئی عائشہ کو دیکھے گئی۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا حیا کہ میں ہر وقت اسکارف کیوں پہنتی ہوں۔ عائشہ سر جھکائے لکڑی کے ٹکڑے کا کنارہ تراشے ہوئے کہہ رہی تھی، میں تمہیں بتاؤں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں خوبصورت ملبوسات پہنوں جو بیروق ادا میں استنبول یا اٹلی اور اسپین کی لڑکیاں پہن کر آتی ہیں، بالکل جیسے ماڈلز پہنتی ہیں، اور جب وہ اونچی ہیل کے ساتھ رمپ پر چلتی آ رہی ہوتی ہیں تو ایک دنیا ان کو مسحور ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ایسے اسمارٹ اور ٹرینڈی ڈیزائنر لباس پہن کر جب سڑک پہ چلوں تو لوگ مسحور و متاثر ہو کر مجھے دیکھیں۔ لیکن وہ سانس لینے کو رکی۔ حیا بنا پلک جھپکے سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن پھر مجھے ایک خیال آتا ہے، یہ خیال کہ ایک دن میں مر جاؤں گی جیسے تمہاری دوست مر گئی تھی، اور میں اس مٹی میں چلی جاؤں گی جس کے اوپر میں چلتی ہوں۔ پھر ایک دن سورج مغرب سے نکلے گا اور زمین کا جانور زمین سے نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور لال آندھی ہر سو چلے گی۔ اس دن مجھے بھی سب کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تم نے کبھی اولمپک سے وہ اسٹیڈیم دیکھے ہیں جن میں بڑی بڑی اسکرین نصب ہوتی ہیں؟ میں خود کو ایک ایسے ہی اسٹیڈیم میں دیکھتی ہوں، میدان کے عین وسط میں کھڑے۔ اسکرین پہ میرا چہرہ ہوتا ہے اور پورا میدان لوگوں سے بھرا ہوتا ہے، سب مجھے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں اکیلی وہاں کھڑی ہوتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں حیا، اگر اس وقت میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اناتولیا کی عائشہ گل، اب بتاؤ تم نے کیا کیا؟ یہ بال، یہ چہرہ، یہ جسم، یہ سب تو میں نے تمہیں دیا تھا، یہ نہ تم نے مجھ سے مانگ کر حاصل کیا تھا اور نہ ہی اس کی قیمت ادا کی تھی، یہ تو میری امانت تھی۔ پھر تم نے اسے میری مرضی کے مطابق استعمال کیوں نہیں کیا؟ تم نے اس سے وہ کام کیوں کیے جن کو میں ناپسند کرتا ہوں؟ تم نے ان عورتوں کا راستہ کیوں چن لیا جن سے میں ناراض تھا؟ میں نے ان سوالوں کے بہت جواب سوچے ہیں، مگر مجھے کوئی جواب مطمئن نہیں کرتا۔ روز صبح اسکارف لینے سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے ان تمام حسین عورتوں کے دلکش سراپے گردش کرتے ہیں جو ٹی وی پہ میں نے کبھی دیکھی ہوتی ہیں، اور پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی ان کا راستہ چن لوں، مگر پھر مجھے وہ آخری عدالت یاد آ جاتی ہے۔ تب میں سوچتی ہوں کہ اس دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ ترازو کے ایک پلڑے میں وہ سراپا ڈالتی ہوں جس میں میں خود کو اچھی لگتی ہوں، اور دوسرے میں وہ جس میں میں اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہوں۔ میری پسند کا پلڑا کبھی نہیں جھکتا اور اللہ تعالیٰ کی پسند کا پلڑا کبھی نہیں اٹھتا۔ تم نے پوچھا تھا کہ میں اسکارف کیوں لیتی ہوں، سو میں یہ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں اللہ کو ایسے اچھی لگتی ہوں۔ وہ اب چھرے کے نوک سے لکڑی کے کنارے میں خم ڈال رہی تھی۔ لڑکیاں سمندر کی ریت کی مانند ہوتی ہیں حیا، عیاں پڑی ریت اگر ساحل پہ ہو تو قدموں تلے روندی جاتی ہیں، اور اگر سمندری تہ میں ہو تو کیچڑ بن جاتی ہیں۔ لیکن اسی ریت کا وہ ذرہ جو خود کو ایک مضبوط سیپ میں ڈھک لے وہ موتی بن جاتا ہے۔ جوہری اسے ایک موتی کے لیے کتنے ہی سیپ چنتا ہے اور پھر اس موتی کو مخملی ڈبوں میں بند کر کے محفوظ تجوریوں میں رکھ دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی جوہری اپنی دکان کے شوکیس میں اصلی جویلری نہیں رکھتا، مگر ریت کے ذرے کے لیے موتی بننا آسان نہیں ہوتا، وہ ڈوبے بغیر سیپ کو کبھی پا نہیں سکتا۔ حیا اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ سر جھکائے
ریگمال لکڑی کے ٹکڑے پر رگڑ رہی تھی۔ لکڑی کی گھنگریالی پتیاں اتر اتر کر نیچے گر رہی تھیں۔ اس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی چٹک رہا تھا۔ کیا؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی، اور کبھی کبھی اسے لگتا وہ کبھی سمجھ بھی نہیں سکے گی۔ کبرا بہلول کے گھر اور ان کے کھیت میں کام کرتے، ادا چائے کے پتے چنتے، ان کی مرغابیوں کو دانہ ڈالتے۔ وہ اب ان سے چھوٹے چھوٹے بظاہر بے ضرر سے سوال کثرت سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ عائشہ کے بتائے گئے 2 کو کبرا بہلول کے 2 سے جمع کر کے دیکھتی۔ جواب 4 کے بجائے 400 نکلتا۔ اب اسے پھر سے عبد الرحمن پاشا کے فون کا انتظار تھا، کب وہ فون کرے اور وہ اپنے پتے پھینکے۔ کھیل پاشا نے شروع کیا تھا، اسے ختم اب وہ کرے گی۔ چند ہی روز میں اسے یہ موقع مل گیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے کارڈس اٹھایا اور اوپر اسٹڈی میں آ گئی۔ ہیلو، اس نے بظاہر سادگی سے کہا۔ دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی، پھر اس کی بھاری کھردری آواز سنائی دی۔ حیا بی بی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے۔ جی الحمدللہ۔ آپ کیا کر رہی تھیں؟ وہ محتاط لہجے میں پوچھ رہا تھا، جیسے اس کا فون اٹھانے کا مقصد نہ سمجھا ہو۔ میں ایک کہانی لکھ رہی تھی، کہیں تو سناؤں؟ اب کی بار دوسری جانب متذبذب خاموشی چھائی رہی، پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، جی سنا دیجیے۔ 3 سال پہلے کی بات ہے۔ انڈیا کا ایک عام سا اسمگلر اپنی ماں اور بھائی کے پاس بیوقدہ آتا ہے۔ اس کا بھائی ادا میں ایک بہت کامیاب ہوٹل چلا رہا ہوتا ہے۔ نووارد بھائی اس کے ساتھ ہوٹل کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ بظاہر اسے اپنے بھائی کا بہت خیال ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ ہوٹل پہ قبضہ کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے تعلقات استعمال کر کے اپنے تعلقات وسیع کرتا ہے، مافیا کے ساتھ روابط بڑھاتا ہے، اور تو اور اس کی ایک عالمی دہشت گرد تنظیم سے بھی روابط ہیں۔ پھر آج سے ٹھیک 2 سال پہلے وہ اپنے بھائی کو کچھ یوں ہراساں کرتا ہے کہ ایک روز وہ بیچارہ بھائی چپ چاپ ہوٹل چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ یونان میں ہے، مگر وہ در حقیقت کہاں ہے یہ اس بڑے بھائی سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور اس سے باس پوس کرنے والا کوئی ہے بھی نہیں، سوائے ایک بوڑھی عورت اور 2 معصوم لڑکیوں کے۔ یوں وہ عام اسمگلر استنبول کے بارسوخ ترین افراد میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے کیسی لگی کہانی؟ کہتے ہیں تو پبلشنگ کے لیے دے دوں؟ اس نے بہت معصومیت سے پوچھا تھا۔ میں اس ساری بکواس سے کیا مطلب لوں؟ یہی کہ میرے بارے میں ذرا احتیاط سے کام لیجیے گا، ورنہ پیر کے نیچے دباؤ تو چیونٹی بھی کاٹ لیتی ہے۔ بہت احسان فراموش لڑکی ہو۔ تمہیں شاید بھول گیا ہے کہ اس رات تمہیں اس بحری جہاز سے نیم مردہ حالت میں کون ادھر لایا تھا؟ لمحے بھر کو وہ بالکل چپ رہ گئی۔ میں پرسوں بیوقدہ واپس آ رہا ہوں۔ تم نے جب تک ادھر رہنا ہے تم رہو، میں ادھر نہیں آؤں گا، اور نہ ہی تمہارے راستے میں آؤں گا، سو تم بھی میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ دھمکی آمیز لہجہ اس بات کا غماز تھا کہ اس نے وہیں ہاتھ رکھا ہے جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ ابھی میں نے نہیں کیا، اس نے محفوظ سے انداز میں کہہ کر فون رکھ دیا۔ میجر احمد کا شکریہ، جس نے اسے ایک دوسرے نہج پہ سوچنا سکھایا تھا۔ اور کیا قربان کر سکتی ہو تم اپنا فاصلہ گھٹانے کے لیے؟ رات سونے سے قبل یہ آخری بات تھی جو عائشہ نے اس سے پوچھی تھی۔ اس نے نیند میں ڈوبی آنکھیں کھول کر سوالیہ نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ میں بتاؤں، تم اپنی نیند قربان کرنا سیکھ لو۔ وہ کہہ کر لیٹ گئی تو حیا نے بوجھل اٹھی آنکھیں بند کر لیں۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی بہاریں اس کا کندھا جھنجھوڑ کر اسے اٹھا رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، عائشہ نے کہا ہے آج سے تم بھی ہمارے ساتھ قرآن پڑھنے جاؤ گی۔ میں؟ اس نے کسل مندی سے آنکھیں ذرا کھولیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ نہیں نہیں، اب تو تمہیں بھی جانا پڑے گا، یہ ٹارچر تم بھی سہو نا، میں اکیلے کیوں برداشت کروں؟ چلو اب اٹھ جاؤ۔ دم کٹی لومڑی دوسری کی دم پھندے میں پھنستے دیکھ کر بہت خوشی خوشی اچھلتی کودتی تیار ہو رہی تھی۔ حیا پر دقت تمام کمبل پھینک کر اٹھی۔ اسے اور ڈی جے کو صبح خیزی کی عادت تو تھی، مگر ان کی صبح فجر قضا ہونے کے بعد ہوتی تھی، اور پھر بھاگم بھاگ کیمپس کی تیاری۔ اس نے اپنا لیمو کے رنگ کا زرد فراک پہنا جو ایک دفعہ جہان کے گھر پہن کر گئی تھی، اور گیلے بال کھلے چھوڑ کر سنگھار میز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ابھی اس نے پرفیوم کی شیشی اٹھائی ہی تھی کہ بہاریں عقب میں زور سے چیخی، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا؟
وہ اس کے اچانک چلانے پر ڈر کر پلٹی۔ تم باہر جانے سے پہلے پرفیوم لگا رہی ہو؟ بہارے نے بے یقینی سے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ہاں، تو کیا ہوا؟ عائشہ گل کہتی ہے اچھی لڑکیاں باہر جانے سے پہلے اتنا تیز پرفیوم نہیں لگاتی۔ تم یہ باڈی اسپرے لگا لو مگر پرفیوم نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ وہ بہت خفگی سے ڈانٹتی حیا کے ساتھ کھڑی ہوئی اور پھر ایڑیاں اونچی کر کے خود کو آئینے میں دیکھتی سر پہ اسکارف لپیٹنے لگی۔ حیا نے ایک ہاتھ میں پکڑے پرفیوم کو دیکھا اور پھر ذرا خفت سے اسے واپس رکھ کر باڈی مس اٹھا لیا۔ حلیمہ آنٹی کے لان میں چاندنی بچھی تھی، وہ مرکزی جگہ پہ بیٹھی تھیں اور سارے چھوٹے بڑے بچے ان کے گرد نیم دائرے کی صورت میں بیٹھے تھے۔ وہ تینوں جس وقت داخل ہوئیں ایک جگہ سے بچوں نے فوراً جگہ چھوڑ کر دائرہ بڑا کر دیا۔ حلیمہ آنٹی نے ایک نرم مسکراہٹ ان کی طرف اچھال کر سر کو جنبش دی۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ بیٹھ گئیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کرت کرنے والا بچہ سنہرے بالوں والا ترک تھا جس نے سر پہ جالی دار ٹوپی لے رکھی تھی۔ باقی بچے خاموش تھے۔ وہ اپنی باریک مدھر آواز میں پڑھ رہا تھا، آپ ایمان لانے والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں اور اپنے قابل سطر اعضاء کی حفاظت کیا کریں۔ وہ جو جماہی روکتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی ایک دم گڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی، اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کیا کریں سو اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ کمسن بچے کی آواز نے سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ہر سو ایک سحر سا طاری ہو رہا تھا۔ حیا نے بے اختیار سر پر اوڑھے دوپٹے سے کان ڈھکے جس میں اس نے موتی والی بالیاں پہن رکھی تھیں، وہی موتی جو جہان کے سیپ سے نکلے تھے۔ بہارے نے اسے ایک ایک موتی دونوں بالیوں میں پرو دیا تھا۔ تیسرا موتی حیا نے سنبھال رکھا تھا، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پہ ڈالے رکھا کریں۔ کسی معمول کی سی کیفیت میں اس نے گردن جھکا کر دیکھا۔ اس کا شیفان کا دوپٹہ سر پہ تو تھا مگر گردن پہ اس نے مفرر کی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ قدرے خفت سے اس نے دوپٹہ کھول کر شانوں پہ ٹھیک سے پھیلا کر لپیٹا۔ اس وقت سوائے حکم ماننے کے اسے کوئی چارہ نظر نہیں آیا تھا کہ عائشہ گل کی باتیں نہیں تھیں جن پہ الجھ کر ان کو ذہن سے جھٹکا جا سکتا تھا۔ یہ حکم بہت اوپر آسمانوں سے آیا تھا، وہاں سے جہاں انکار نہیں سنا جاتا تھا، جہاں صرف سر جھکایا جاتا تھا۔ ترک بچہ اپنا سبق ختم کر چکا تھا۔ حلیمہ آنٹی نے بہارے کو اشارہ کیا۔ وہ اپنا قرآن سامنے کیے طاؤس پڑھ کر اپنا سبق پڑھنے لگی۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایک تاگ کی طرح ہے جس میں چراغ ہیں۔ چراغ فانوس میں ہے، فانوس گویا ایک چمکتا ہوا تارا ہے۔ وہ ایک بابرکت زیتون کے درخت سے روشن کیا جاتا ہے، نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اور اگرچہ اسے آگ بھی نہ چھوئی ہو۔ نور ہے اوپر نور کے۔ اللہ اپنے نور کی طرف راستہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ لان میں ایک دم بہت ہی روشنی اتر آئی تھی، جیسے چمکتا چاند پورے افق پہ چھا گیا ہو، جیسے سونے کے پتنگے ہر سو آہستہ آہستہ نیچے گر رہے ہوں، جیسے نیلا آسمان سنہری کندیلوں سے جگمگا اٹھا ہو۔ وہ اس طلسم میں گھری سحر زدہ سی ہوئی سنے جا رہی تھی، بہاریں پڑ رہی تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے اعمال ایک چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہیں۔ پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ وہاں اللہ کو پاتا ہے۔ پھر اللہ اس کو اس کا پورا پورا حساب دیتا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ نیلا آسمان اندیکھی مشلوں سے روشن تھا۔ چاندی کی مشلیں وہاں روشن نہیں تھیں، مگر وہاں روشنی تھی، نور تھا اوپر نور کے۔ یا ان کی مثال سمندر کے گہرے اندھیروں کی مانند ہے، پھر اسے ایک لہر ڈھانپ لیتی ہے، اس کے اوپر ایک اور لہر، اس کے اوپر بادل، ان میں سے بعض کے اوپر بعض اندھیرے ہیں، اتنا اندھیرا کہ جب وہ شخص اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا، اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ بہاریں اپنا سبق ختم کر چکی تھی۔ دور مرمرہ کی لہریں کناروں پہ سر پٹک پٹک کر پلٹ رہی تھیں، واپس اپنے اندھیروں میں۔ کلاس کا وقت ختم ہوا تو سحر ٹوٹا، کندیلیں غائب ہو گئیں، صبح کی روشنی میں آسمان کے چراغ چھپ گئے۔ بچے اٹھ اٹھ کر جانے لگے۔ حلیمہ آنٹی ان کی طرف ہی آ رہی تھیں، مگر وہ اپنی جگہ سن سی بیٹھی کہیں بہت اندر گم تھی۔
اپنی ذات کے اندھیروں میں، اندھیری لہر کے اوپر ایک اور لہر، اور اس کے اوپر غم کے بادل، اتنا اندھیرا کہ مشکلوں کا سرا سجائی نہ دیتا تھا، اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ وہ بالکل چپ سی اپنی جگہ پہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ ہوٹل گرینڈ بیو کدا کے ایک نسبتاً ویران ساحل کے قریب واقع تھا۔ جزیرے کے بازار کے رش اور سیاحوں کے شور و ہنگامے سے دور وہ ایک بہت پرسکون سی جگہ تھی۔ ہوٹل کی بلند و بالا عمارت کی کھڑکیوں سے مرمرا کا سمندر بالکل سامنے دکھائی دیتا تھا۔ وہ ادا کا سب سے بڑا، سب سے مہنگا ہوٹل تھا۔ دیمت فردوس پچھلے 3.5 سال سے ہوٹل کے مالک کی پرسنل سیکرٹری تھی، جس کا عہدہ 3.5 برس میں وہی رہا تھا۔ البتہ اس کا باس ایک دفعہ ضرور بدلا تھا، جب وہ تازہ تازہ ازمیر چھوڑ کر استنبول آئی تھی، اور کئی جگہ نوکری کے لیے دھکے کھانے کے بعد اسے استنبول سے دور اس جزیرے پہ یہ جاب ملی تھی۔ تب دیمت کا باس عبد الرحمن پاشا نہیں تھا۔ اس وقت وہ اس کے چھوٹے بھائی کی سیکرٹری تھی، مگر ان پچھلے 3 برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ اس نرم سی صبح میں اپنے ڈیسک کی کرسی سنبھالتے، پرس اتار کر میز پہ رکھتے ہوئے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ہوٹل گرینڈ اب بہت بدل گیا ہے۔ اس کا پچھلا باس بہت خوش اخلاق اور سادہ لوسا آدمی تھا، ایسا آدمی جس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی۔ وہ ہوٹل کا مالک ہونے کے باوجود اکثر نیچے ریسٹورنٹ کے کچن میں کام کرتا پایا جاتا تھا۔ اس کے عام سے حلیے کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص بیوق ادا کے رئیسوں میں سے ہے۔ پھر وقت بدلتا گیا۔ دیمت عبد الرحمن پاشا کو پہلے کبھی کبھار اور پھر اکثر ہوٹل میں اپنے بھائی کے ساتھ آتے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہوٹل کا کنٹرول اور وہ آفس عبد الرحمن پاشا کے دسترس میں چلا گیا۔ عبد الرحمن پاشا نے کیسے سب کچھ اپنے قابو میں کیا کہ کوئی چوں بھی نہ کر سکا، اور اس کا بھائی کہاں چلا گیا وہ کبھی نہیں جان سکی تھی۔ وہ اس کی سیکرٹری ہو کر بھی اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کو نہیں پاٹ سکی تھی۔ اسے عبد الرحمن پاشا کے سوائے چھوٹے موٹے دفتری کاموں کے علاوہ کچھ بھی کرنے کو نہیں دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی دیمت کو شک گزرتا کہ ARP نے اپنی کوئی اور سیکرٹری رکھی ہوگی جو اس کے معمولات سے باخبر ہوگی، ورنہ اس کے پاور آفس میں کیا ہوتا ہے وہ اس سے قطعاً بے خبر تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے چند ماہ میں اس نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہوٹل گرینڈ میں کچھ اور بھی ہو رہا ہے، کچھ ایسا جو غلط تھا، کچھ ایسا جو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اسے کبھی ہونے نہیں دینا چاہیے تھا۔ مگر کیا وہ سمجھنے سے قاصر تھی، اور کھوج لگانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اپنی دراز سے ایک فائل نکالتے ہوئے اس نے یوں ہی ایک سرسری سی نگاہ سامنے کی اور اس بند دروازے پہ ڈالی جس پہ AR پاشا کی تختی لگی تھی، اور ہٹک کر رک گئی۔ دروازے کی نچلی دراز سے روشنی جھانک رہی تھی۔ کیا عبد الرحمن پاشا واپس آ گیا ہے؟ کب؟ اسے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خوشگوار حیرت میں گھری جلدی جلدی اپنی چیزوں کو ترتیب دینے لگی۔ دنیا چاہے جو بھی کہے، وہ عبد الرحمن پاشا کی سب سے بڑی پرستار تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنا سحر انگیز اور شاندار آدمی نہیں دیکھا تھا۔ بات ہینڈسم ہونے یا نہ ہونے کی نہیں تھی، بات اس وقار، اس مغناطیسیت کی تھی جو اس آدمی کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اسی لمحے انٹر کام کی گھنٹی بجی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ یس سر۔ دیمت، برنگ می کافی، اپنے بھاری باروب انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا تھا۔ وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر نہایت مستعدی سے کافی تیار کرنے لگی۔ اس کا باس 3 ماہ بعد انڈیا سے لوٹا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ کافی کی ٹرے اٹھائے اس نے دروازہ ذرا سا بجا کر کھولا۔ عبد الرحمن پاشا کا آفس نہایت شاندار اور پرتعیش انداز میں آراستہ کیا گیا تھا۔ اپنی شیشے کی چمکتی سطح والی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ ٹیک لگا کر بیٹھا وہ کھڑکی سے باہر پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ ہلکی ہلکی بڑی شیو میں وہ پہلے سے زیادہ باوقار لگ رہا تھا۔ دنیا کو وہ اچھا لگے یا برا، دیمت کو اس جیسا کوئی نہیں لگتا تھا۔ اس نے کافی میز پر رکھی۔ السلام علیکم سر اینڈ ویلکم بیک۔ وہ مسکرا کر اپنے باس کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ تھینکس۔ عبد الرحمن نے ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر آگے ہوتے ہوئے سگریٹ انگلی میں پکڑ کر ایشٹرے میں جھٹکا۔ وہاں راکھ کے بہت سے ٹکڑوں کے اوپر ایک اور ٹکڑا آن گرا۔ پاشا کے متعلق وہ ایک بات جانتی تھی، وہ اتنی بے تحاشا اسموکنگ شدید پریشانی اور تفکر کے عالم میں کیا کرتا تھا۔ سر، آپ کچھ اور لیں گے؟ وہ مؤدب کھڑی پوچھ رہی تھی۔ میرے کوٹ پہ داغ لگ گیا ہے، اسے صاف کر لاؤ۔ اس نے میز کے دوسری جانب رکھی کرسی کے کندھوں پہ ڈلے
کوٹ کی جانب اشارہ کیا. خود وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے گرے شرٹ کے کف کھولے بیٹھا تھا. اس کا لباس بھی اس کی شخصیت کی طرح ہوتا تھا، نفیس اور شاندار. جی سر. دیمت نے احتیاط سے کوٹ اٹھایا اور باہر نکل گئی. تقریباً 15 منٹ بعد جب وہ سیاہی کا دھبا صاف کر کے لائی تو پاشا کا آفس سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا تھا. اس کی کافی جوں کی توں رکھی تھی، البتہ ایش ٹرے میں راکھ کے ٹکڑے بڑھ چکے تھے. سر، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے صرف پیشہ ورانہ تکلف میں نہیں بلکہ دلی تفکر کے باعث پوچھا. اسے معلوم تھا کہ جواباً وہ نو تھینکس کہہ کر واپس جانے کو کہے گا. وہ اپنے معاملات کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا. بیٹھو. اس نے کرسی کی جانب اشارہ کیا. اس کے ہاتھ میں 2 سونے کی قیمتی انگوٹھیاں تھیں جو وہ ہمیشہ پہنے رہتا تھا. دیمت حیرت چھپاتی بیٹھ گئی. دیمت. وہ سگریٹ کے کش لیتے کھڑکی سے باہر ٹھاٹے مارتے سمندر کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس کا لہجہ بے لچک اور سرد تھا. کسی غیر ملکی کو ترکی سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جائے؟ اتنی سی بات؟ سر، کوئی غیر ملکی اگر ترکی میں رہ رہا ہو تو وہ یقیناً کسی وجہ سے رہ رہا ہوتا ہے. اسے جس چیز کی کشش ترکی میں نظر آ رہی ہو اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے. اور اگر وہ کشش کسی انسان کی ہو، مثلاً ہسبینڈ کی، تو تب بھی اس کشش کو ختم کر دینا چاہیے. اور وہ کیسے؟ عبد الرحمن نے ذرا مسکرا کر اسے محفوظ انداز میں دیکھا. سر، کوئی عورت اپنے شوہر کو صرف تب چھوڑتی ہے جب اسے یہ لگتا ہے کہ اس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا ہے. شدید بدگمان ہوئے بغیر عورت اپنے شوہر کو کبھی نہیں چھوڑتی. تمہارا مطلب ہے کہ کوئی اس عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بہکائے؟ اس نے ناگواری سے سر کو ذرا سا جھٹکا. وہ کیوں کسی کی بات پر یقین کرے گی؟ جی سر، وہ کسی دوسرے کی بات پر یقین نہیں کرے گی، وہ صرف اپنے شوہر کی بات پر یقین کرے گی. اور کوئی شوہر اپنے دھوکے یا اپنی بدعمالیوں کی داستان اپنے منہ سے اپنی بیوی کو کیوں سنائے گا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ یہ سب اپنی بیوی کو کہے. اب کے دیمت ذرا معنی خیز انداز میں مسکرائی تھی. وہ یہ سب کسی اور سے کہے گا، اور اگر ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو اس کی بیوی اس کے علم میں لائے بغیر اس کی باتیں سن لے گی. ایک معصوم سا اتفاق. بات ختم کر کے دیمت نے ذرا سے شانے اچکائے. عبد الرحمن کی آنکھوں میں ایک چمک در آئی. اس نے سگریٹ کا ٹکڑا ایش ٹرے میں پھینکا اور ذرا آگے ہو کر بیٹھا. مگر دیمت، کوئی آدمی کسی دوسرے کے بھی سامنے اپنے کسی بدعمل کا ذکر کیوں کرے گا؟ میں نے کہا نا سر، ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو سب ٹھیک رہے گا. وہ آدمی اپنے بدعمل کی داستان نہیں سنائے گا. وہ عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے. بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں، لیکن اگر سیاق و سباق کے بغیر پیش کیے جائیں تو وہ ہیرو کو ولن بھی بنا دیتے ہیں. عبد الرحمن پاشا کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی. اس کے چہرے پہ چھائی فکر غائب ہو رہی تھی. دیمت، جو کام میں پچھلے 5 مہینوں میں نہیں کر سکا وہ تم نے 5 منٹ میں کر دکھایا. تھینک یو سو مچ. وہ واقعتاً اس کا بہت ممنون تھا. دیمت کا دل خوشی سے بھر گیا. وہ بہت مسرت سے اٹھی تھی، گو کہ اندر سے وہ جانتی تھی کہ عبد الرحمن کسی بیوی کو اس کے شوہر سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ غلط کام تھا. مگر عبد الرحمن کا تشکر ہر شے پہ چھانے لگا. تمہارا شوہر کیسا ہے؟ ابھی تک وینٹ پہ ہے؟ یس سر. کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے مخموم انداز میں بتایا. ایک حادثے کے بعد اس کا شوہر کچھ عرصے سے وینٹیلیٹر پہ تھا اور یہ پورا ہوٹل گرینڈ جانتا تھا. ایڈوانس سیلری چاہیے ہو تو بتا دینا. تھینک یو سر. وہ پورے دل سے مسکرائی. عبد الرحمن اسے لالچ دے رہا تھا. یہ اس کے مشورے کا انعام تھا. وہ بہت فرح سے واپس جانے کے لیے مڑی تھی. تمہارا ہیئر اسٹائل بہت اچھا ہے دیمت. عبد الرحمن نے اس کے عقب میں پکارا تھا. اس کے قدم زنجیر ہو گئے. وہ بہت الجھن سے واپس پلٹی. عبد الرحمن اب ایک فائل اٹھا کر اس کی ورگردانی کر رہا تھا. وہ بظاہر اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر اس نے یہ بات کیوں کہی؟ پچھلے 3 برسوں میں تو اسے کبھی دیمت کے بالوں کا خیال نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ عورتوں سے شغف رکھنے والا بنتا تھا. پھر اس نے یہ کیوں کہا؟ تھینکس. تھینک یو سر. وہ ذرا تذبذب سے بولی. ویسے تمہارا پچھلا ہیئر اسٹائل بھی بہت اچھا تھا. پچھلا؟ اس نے بہت الجھ کر اپنے باس کو دیکھا. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ دیمت نے تو پچھلے 3 برسوں میں سوائے اس کٹنگ کے دوسری کوئی کٹنگ نہیں کرائی تھی. ہاں، جو اناطالیہ کے ساحل پہ تھا. تم پہ گھنگرالے سرخ بال اچھے لگتے ہیں.
وہ فائل کی طرف متوجہ بہت سرسری انداز میں کہہ رہا تھا۔ دیمت کے قدموں کے نیچے زمین سے رک گئی، وہ پتھر کا بت بن کر رہ گئی۔ ایک دم کمرے میں گھٹن بہت بڑھ گئی تھی، اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ بدقت تمام باہر نکلی اور اپنی کرسی پہ ڈھیسی گئی۔ اناتالیا کا ساحل، سرخ گھنگریالے بال۔ 6 سال پہلے اس نے ایک ایکس ریٹ میگزین کے لیے ماڈلنگ کی تھی۔ وہ بدنام زمانہ میگزین صرف اناتالیا میں چھپتا تھا اور وہاں سے باہر نہیں جایا کرتا تھا۔ مگر تب اسے پیسے چاہیے تھے اور وہ نشے میں تھی۔ بعد میں وہ شرمندہ تھی، سو اس نے وہ شہر، وہ جگہ، سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے خاندان، اس کے دوستوں، کبھی کسی کو اس میگزین کی ان چند کاپیز کا علم تک نہیں ہو سکا تھا۔ وہ میگزین تو شاید اب ردی کا ڈھیر بن کر اس دنیا سے ہی غائب ہو گیا ہو۔ تو عبد الرحمن پاشا کو کیسے پتہ چلا؟ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ اس کی بے لچک آواز کی دھمکی وہ سمجھتی تھی کہ اگر اس نے یہ گفتگو کسی کے سامنے دہرائی تو وہ میگزین منظر عام پر آ جائے گا اور اس کا گھر، بچے، زندگی سب تباہ ہو جائے گا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بے بس متنفر نگاہوں سے اے آر پی کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ میلر۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو امڈ آئے تھے۔ اسے آج معلوم ہوا تھا کہ عبد الرحمن پاشا نے کیسے ہر شے کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔